اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے. ارے نماز پڑھو گے جنت ملے گی, حج کرو گے جنت ملے گی, عمرہ کرو گے جنت ملے گی, زکات ادا کرو گے جنت ملے گی, دوسرے نیک کام کرو گے جنت ملے گی, لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی, سنو میرے صحابہ اکرام, روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا. جنت ملے تو ایک ملے, دو ملے, تین ملے, چار ملے, اللہ ملا, دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی. تو روزہ بہت اہم عبادت ہے. ہاں عورتوں کے وہ ایام جن میں عورتیں ٹائمنگ میں ہوتی ہے, حیض میں ہوتی ہے. ماں بہن ایک مسئلہ سمجھو, حیض کے ایام میں, ٹائمنگ کے ایام میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورتیں روزہ نہیں رکھے گی, عورتوں پر روزے معاف کر دیے گئے ہیں. نمازیں تو معاف ہوتی ہی ہوتی ہے, البتہ یہ ہے کہ روزوں کی قضا کرنی ہوتی ہے, نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہوتی ہے. اس لیے کہ نمازوں کو یاد رکھنا مشکل تھا, اس لیے شریعت نے نمازوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن روزے ٹائمنگ کے ایام میں جتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد قضا کرنی ہوگی. بہت سی عورتوں کے دماغ میں ایک سوچ ہے کہ صبح میں سحری کر لی. دیکھو یہ ٹائمنگ میں ہونا, یہ حیض میں ہونا, یہ عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العالمین کا یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا. ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب وہ عورت جس نے صبح میں سحری کر لی, ماں بہن توجہ سے یہ مسئلہ سنو, وہ عورت جس نے صبح میں سحری کر لی, سحری کرنے کے بعد بہت سی عورتوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے حیض آ جاوے, یعنی ٹائمنگ میں ہو جاوے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, روزہ توڑ دینا چاہیے. پھر ظہر بعد حیض آوے, عصر بعد حیض آوے, یا روزہ کھولنے کے 10 منٹ 5 منٹ پہلے حیض آوے تو روزے کی قضا کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ روزہ پورا کر لینا ہوتا ہے. یہ عورتوں کی سوچ ہے, یہ غلط سوچ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے سحری کر لی, آپ کو نہیں معلوم تھا, اس دن حیض آ گیا تو اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا. چاہے وہ حیض صبح کے 10 بجے آیا ہو, چاہے وہ حیض شام کو 4 بجے آیا ہو, چاہے وہ حیض افطاری کے 10 منٹ پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو, لیکن اس دن کے روزے کی قضا ضرور کرنی ہوگی, اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا. تو ماں بہنیں روزے رکھنے ہیں, فرض ہے. ہاں عورتوں کے وہ ایام جن میں اللہ رب العالمین نے نمازیں معاف کر دی, ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین جس قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کر دے, جس قوم کو اللہ پاک ذلیل کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں, وہ قوم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہے. بہت سی بہنیں یہ بھی کہتی ہیں, مول صاحب کیسی باتیں کرتے ہو, ارے رمضان میں کپڑے اتنے سینے کے ہوتے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکتے, تو کون اللہ کی بندی تجھے کپڑے سینے کو کہتا ہے؟ ارے رمضان کا مہینہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, یہ روزے رکھ لینے چاہیے. یہ ہماری صحت کے لیے, ہماری تندرستی کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں, ورنہ اللہ کی نعمت میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم دن بھر میں نہ بھی کھائے تو رات کو اتنا کھاتے ہیں کہ اللہ کی نعمت میں بولو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہم نے دن میں نہیں کھایا ہے تو رات کی اس کی پوری کسر کر لیتے ہیں, پورا اس کو وصول کر لیتے ہیں. تو رمضان کا روزہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے, روزے کو ضرور رکھنا چاہیے.